السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 552 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. رواہ البخاری. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے. یہ مجلس کے بارے میں گفتگو ہے. ہم مجلس کے بارے میں پوری بات کریں گے کہ مجلس کے بنیادی آداب کیا ہیں، مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے اور مجلس کس قسم کی ہوتی ہے. سب حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ایک بات کریں گے. دیکھیں، یہ جو مجلس ہوتی ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں یا کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، مجلس اور دسترخوان، غور سے سنیے گا. دسترخوان پہ جب آدمی بیٹھتا ہے تب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے، کتنا لالچی ہے، خاندان کس کا کیسا ہے، سب کچھ دسترخوان پہ معلوم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مجلس میں بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کی تہذیب کیا ہے، ان کے مینرز کیا ہیں، سب کچھ مجلس پہ بیٹھنے سے معلوم ہو جاتا ہے. یہ اتنی اہمیت دیا قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا. سورہ مجادلہ میں باقاعدہ مجلس کے آداب کا ذکر قرآن میں آیا، کیونکہ اس سے ایک غلط میسج بھی جا سکتا ہے اور ایک اچھا میسج بھی جا سکتا ہے. اگر مجلس کے آداب کو اسلامی لحاظ سے اڈاپٹ کیا جائے، عمل کیا جائے، تو ایک بہت اچھا میسج پاس ہوتا ہے کہ یہ ایک مہذب قوم ہے، بااخلاق لوگ ہیں، ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کا کیسا احترام کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. اس لیے آپ اس کو ہلکے میں نہیں لیں، مجلس کے آداب کو آپ ہلکے میں نہیں لیں، بہت سنجیدگی سے لیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی تم پوری بات کریں گے کہ مجلس میں جیسے ہم نے بلایا رکھا ہے، اسٹیج پر 10-12 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہر مجلس کو نوٹ کیجئے، ایک بڑی تعداد وہاں پہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سب اپنے ٹیلی فون پر بزی ہوں گے، حالانکہ انہوں نے ہی پروگرام آرگنائز کیا ہے اور اس پروگرام کو ان کو کامیاب کرنا ہے. لیکن وہاں بیٹھے ہوئے، میں بڑی بڑی محفلوں کی بات کر رہا ہوں، میں جا کے دیکھتا ہوں، اور کئی جگہ مجھے ایک بہت بڑے آدمی کو 2 آدمی 3 آدمی ایسے گزرے کہ جو اپنی جماعت کے امیر ہیں ہندوستان کے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے اور اگر آپ ایسے کریں گے تو میں نے ان کو ایک حدیث سنائی، وہ آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. بات تو ہم پوری کریں گے ترتیب سے. نسائی شریف کی یہ روایت ہے اور بھی جگہ پر ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی. انگوٹھی کچھ زیادہ خوبصورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہن کر کے مجلس میں بیٹھے. وہ اتنی اٹریکٹیو تھی انگوٹھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کو دیکھتے اور پھر تھوڑی دیر میں پھر بزی ہو جاتے. کس پہ؟ اپنی انگوٹھی پہ. تو 1-2 مرتبہ آپ کو ایسا ہوا، فوراً آپ کو محسوس ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ غلط ہو رہا ہے. لوگ ہمارے لیے ہم کو سننے آئے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنی انگوٹھی میں ویست ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی نکالی، اٹھا کر القاہ، پھینک دیا. یہ قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے جو پروگرام آرگنائز کرتے ہیں
کہ ان کو کتنا توجہ دینا چاہیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. تو اس طریقے سے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پروگرام کی اہمیت، کیونکہ جو آرگنائزر ہے، جو منتظم ہے، اگر اسی کے دل میں پروگرام کی اہمیت نہیں ہے تو پھر پتہ چلا یہ فارمیلٹی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب ایک ٹھیک ہے رسم و رواج کے تحت ہو رہا ہے، لیکن کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے مجلس سے یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. شروع کرتے ہیں. مجلس سے عموماً جو ہے نا دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو وہ مجلس ہے جو مشارہ ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دینی مجلس کی بات کر رہے ہیں. اس میں بھی دو قسم کی مجلس ہوتی ہے. ایک مجلس وہ ہوتی ہے جو مجلس خاص ہے، مثلا اس نے چند لوگوں کو، جو ذمہ دار ہے، چند لوگوں کو بلا رکھا ہے. یہ دعوت عامہ نہیں ہے. تو پھر ایسی شکل میں کسی کو بھی اس میں نہیں شامل ہونا چاہیے جس کو دعوت نہیں دی گئی ہے. جب آپ کو بات معلوم ہو گئی کہ یہ خاص مجلس ہے، اس کا اشتہار عام طور پہ نہیں بتایا گیا ہے، لہذا یہ خاص مجلس ہے، کہیں بھی ایسی مجلس میں نہیں جانا چاہیے. دعوت کی مجلس میں بھی جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی دعوت ہے، کارڈ پہ اس نے اہل و عیال لکھا ہی نہیں ہے، اور آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، بڑے بچوں کو، جن کو لے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بے دعوت کے جاتا ہے چور بن کے اور آتا ہے ڈکیت بن کے. صرف اچھا وہی لوگ جو بچے کو وہاں لے جانا اچھا سمجھتے ہیں مسجد میں لے کے نہیں آتے بچے کو. پتہ چلا مقصد کھانا ہے زندگی کا، اللہ کی رضا. بھئی اس کو مسجد میں لے کر کے آؤ تو عادت پڑے. مسجد میں نہیں لائیں گے لیکن وہاں لے کر کے ضرور جائیں گے. تو ایک خاص مجلس ہوتی ہے. دعوت کی مجلس بھی خاصی مجلس ہے، کیونکہ انہوں نے جن کو کارڈ دیا ہے انہی لوگوں کو جانا چاہیے، جن کو دعوت دی ہے انہی کو جانا چاہیے. صرف اس میں بعض لوگوں نے جو مسئلے میں ہمارا ٹاپک نہیں لیکن ایک بات بتا دیتے ہیں. جیسے ایک آدمی ڈرائیور کے ساتھ جاتا ہے تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ عرف عام میں ہے کہ ڈرائیور اس کے ساتھ کھائے گا، اس کو الگ سے دعوت اس آدمی کو ڈرائیور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. یا یہ کہ اس کا پرسنل باڈی گارڈ ہے جو اس آدمی کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی اس کو بھی الگ سے دعوت دینے کی ضرورت ہے. جب اس آدمی نے اس کو دعوت دیا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ اس کے گنر ہوں گے، سیکیورٹی ہوں گے، کمانڈوز ہوں گے، جو بھی ہوں گے وہ سارے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ مجلس خاص ہے، جن لوگوں کو دعوت دی گئی انہی کو جانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانا چاہیے. دوسری مجلس ہوتی ہے عام مجلس. وہ اجتماع بھی ہو سکتا ہے، سیمینار بھی ہو سکتا ہے، مدرسے کے جلسے جلوس بھی ہو سکتے ہیں. اس میں سب کو جس ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اشتہار لگا دیا جاتا ہے، شہر میں لگا دیا جاتا ہے، مسجد میں لگا دیا جاتا ہے. اس کے مطلب یہاں پر کوئی آدمی کو انتظار یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اسپیشل کارڈ آوے تب میں جاؤں. بھلے انہوں نے چند لوگوں کو اسپیشل کارڈ بھی دیے ہوں، لیکن اگر اس کا اشتہار شہر میں لگا دیا گیا، مسجد میں لگا دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ مجلس عام ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مجلس لگاتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ کو امید ہے کہ 100 آدمی آئیں گے تو آپ مسجد کو اور مجلس کو اور کشادہ رکھیں کہ اگر زیادہ آدمی آ جائیں تو ان کے بھی بیٹھنے کی گنجائش رہے. خیر المجالس اوسعها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ بہترین مجلس وہ ہے جس میں کشادگی ہو. اب مجلس میں جب آدمی جاتا ہے تو دو طریقے کی سیٹ ہوتی ہیں، یا تو زمین پر بیٹھنے کا نظم ہوتا ہے اور یا کیا ہوتا ہے کرسی پر بیٹھنے کا نظم ہوتا ہے. اگر کرسی پر بیٹھنے پر انہوں نے ریزرو لکھ رکھا ہے یا ایک کوئی ایسی لائن لگا رکھی ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے خاص ہے اور بقیہ پیچھے عام ہے، تو جب تک وہ خاص آدمی جس کو وہ مقصد رکھتا ہے، جو مجلس کا ذمہ دار ہے، وہ جب تک لا کر کے نہ بیٹھا لے اس خاص سیٹ پر کسی کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ حدیث شریف پہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بیٹھا لو ان کے نسب اور ان کے رتبے کے لحاظ سے. پڑھا لکھا آدمی ہے، ایک عالم ہے، آفیسر ہے، اونچے رینک کا آدمی ہے، دانشور ہے،
ایسے لوگوں کے لیے ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو مجلس سجائے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو لا کر کے الگ سے بٹھا لیں. تو جاتے ہی سب سے پہلے ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مجلس میں جاتے ہی سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو نشست ریزرو ہے وہاں پہ چھوڑ کر بیٹھنا چاہیے، الا یہ کہ جو ذمہ دار ہے وہ خود لا کر کے کیا کر دیا، آپ کو بٹھا دیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس قسم سے انتظام ہونا چاہیے. اگر کرسی لگی ہوئی ہے تو یہ ایک کامن غلطی سب کرتے ہیں. ہر آدمی کرسی کی کنارے والے پہ بیٹھتا ہے. جیسے 4 ادھر لگی ہے 4 ادھر لگی ہے، تو یا تو اس کونے بیٹھے گا یا اس کونے بیٹھے گا، بیچ کی 2 کرسی چھوڑے گا. ایک دم غلط ہے. اگر آپ پہلے آئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیچ والی پہ بیٹھیں، کیونکہ آپ اگر اس کونے پہ بیٹھے اور ادھر والا اس کونے پہ بیٹھا تو بیچ میں جو 2 ہے وہ کیا ہے، وہ خالی ہے. اب جب کوئی آدمی آئے گا، اچھا یا تو شرافت یہ دیکھ لائیے کہ جب کوئی آدمی آ جائے تو آپ بیچ والی پہ ادھر سے اندر سے چلے جائیے. یہ اندر سے نہیں جائیں گے، یہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کو راستہ دیں گے تم اندر جاؤ. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے مزاج میں خیر خواہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تہذیب کسے کہتے ہیں. آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم کونے بیٹھیں، یہی آپ نے دوسرے کے لیے کیوں نہیں پسند کیا؟ ابھی پوری گفتگو ہمارے پاس چلی اسی سلسلے میں کہ جو آپ کو پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی کیا کریں، آپ پسند کریں. تو سب سے بدترین طریقہ، اچھا کچھ لوگ کیا کریں گے، ابھی آگے پوری خالی ہے پیچھے بیٹھ جائیں گے. خاص کر میں نے مسلمانوں کے مجلسوں کو دیکھا ہے کس طریقے سے. اسی لیے کبھی ان کو کرسی نصیب نہیں ہوتی. جن کو کرسی پہ بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کرسی نہیں دیتا ہے. پہلے کرسی پر بیٹھنے کا سلیقہ سیکھیں، تب جو ہے وہ کرسی ملتی ہے. تو آگے چھوڑ دینا، پیچھے بیٹھ جانا، یہ سب آداب مجلس کے خلاف ہے. جمعہ میں جیسے آتے ہیں لوگ، حالانکہ صراحتاً حدیث میں مطلب اتنا بڑا جرم مانا اللہ کے رسول نے، خطبہ دیتے ہوئے خطبہ روک دیا، اور روک کر کے وہ صاحب جو پھلان کر آ رہے تھے گردن، روک کر کے خطبہ ان سے کہا بیٹھ جاؤ، اور بہت ناراضگی کے عالم میں کہا بیٹھو. کیوں؟ یہ جو گردن ناگے جاتی ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے. اچھا، اس میں مسجد تعمیر کرتے وقت بھی لوگوں کی غلطیاں ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ پہلی صف ہے، وہ 10ویں صف ہے. بنانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر پہلے، کیونکہ ہماری عادت کیا ہے، پہلی صف خالی رہے گی دوسری میں بیٹھیں گے، دوسری صف خالی رہے گی 5ویں میں بیٹھیں گے. یہ جو بیٹھ رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے اگر پھلاندا جا رہا ہے تو پھلانے والے کی تو غلطی یہی ہے، لیکن یہ صاحب کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے اگلی صف میں کیا کیا، جگہ چھوڑا. اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے مسجد میں کہ دونوں طرف مسجد کے 1 فٹ کا فٹ پاتھ ہو، کہ کوئی بھی آدمی دیکھے کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو وہاں سے چلے اور کنارے آ کر کے پہلی صف میں بیٹھ جائے. کسی کی بھی گردن نہیں پھیلانی جائے. بہرحال یہ بناتے وقت بھی دھیان رکھنا چاہیے. اگر اس کا دھیان نہیں رکھا گیا، مسجد چھوٹی ہے، 1 فٹ نکال دیں گے تو مسجد ہی تنگ ہو جائے گی. اگر ایسی شکل ہے تو بیٹھنے والوں کو اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ جمعہ پڑھنے آئے پتہ نہیں چل رہا ہے. ہمیں روز ہر ہفتہ آ رہے ہو، کم سے کم اتنا تو سیکھ لو کہ جمعہ میں بیٹھا کیسے جاتا ہے. اس کا بھی سلیقہ نہیں ہے. لہذا یہ بہت سخت اور بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی گردن پھاند کر کے آوے. تو کرسی ہو یا زمین ہو، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ پہلے آگے کی سب بھری جائیں کرسیوں میں، پھر اس کے بعد پیچھے. اب ذہن میں کیا آتا ہے آپ لوگوں کے کہ میں اگر چلو بیٹھ ہی گیا، ابھی سب تو ویسے بیٹھ رہے ہیں. یہی سوچ کر کے کبھی اخلاق ہمارے پاس آتا نہیں ہے. یہ جو سوچا جاتا ہے کہ ہم اگر ٹھیک ہی ہو جائیں گے تو کیا فائدہ، سب تو ویسے ہی ہے. نہیں، سب لوگ اگر یہ سوچیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے بھائی. اور سب لوگ یہی سوچتے رہے کہ میرے ٹھیک ہو جانے سے کیا ہوگا، تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اچھا، دوسری بات، آپ کو اپنے ٹھیک ہو جانے سے آپ کا ثواب کیا ہو گیا. بھلے دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں کہ مجلس کے آداب کیا ہے، اکیلے میں لے جا کر کے سمجھائیں. بہرحال نشست پر بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے. اب اگر جگہ فل ہو گئی ہے تو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جہاں ملے جگہ وہاں بیٹھ جاؤ.
جہاں جگہ ملے، پیچھے ملی ہے پیچھے بیٹھ جاؤ. اگر آپ اس لائق ہوں گے کہ وہ VIP والے میں لا کے بیٹھالا جائے، رسپیکٹ مانگی نہیں جاتی ہے، رسپیکٹ دی جاتی ہے. وہ خود اگر آپ اس لائق ہوں گے نا تو پبلک کا جو ذمہ دار ہے اس مجلس کا، وہ خود بخود آپ کو تلاش کرے گا، وہاں سے لا کر کے کیا کرے گا، بیٹھا لے گا. لیکن اگر وہ نہیں بیٹھا رہا ہے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. اچھا، اس طریقے سے. اور چونکہ اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے جو مجلس منعقد کر رہا ہے کہ لوگوں کو اس کے رتبے کے لحاظ سے اس کے ساتھ بیہیو کرے، اس کے ساتھ برتاؤ کرے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مرتبے اور منصب کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. لہذا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کس کو کہاں بیٹھا لیں گے، یہ پہلے سے فکس ہونا چاہیے. اگر کوئی بیٹھ گیا ہے مطلب کہیں پہ، حالانکہ وہ اس کی سیٹ نہیں ہے، تو اب اس کو اٹھانا ایک مسئلہ ہے. کیونکہ مسلم شریف کی روایت کیا ہے کہ بیٹھے ہوئے شخص کو، جیسے ابھی حدیث پڑھی نا بخاری میں بھی ہے کہ بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں اٹھائے. کون نہ اٹھائے؟ وہ جو آیا ہے وہ نہ اٹھائے. اس کو بھی نوٹ کر لیں. جو مجلس کا ذمہ دار ہے وہ جان رہا ہے کہ یہ سیٹ ان کی نہیں ہے، تو وہ ان کو شرافت سے سمجھا کر کے ان کو وہاں سے اٹھا کر کے بولے آپ وہاں بیٹھ جائیے. اس کی بھی بے عزتی نہ ہونے پاوے، اور جو آیا ہے مہمان اس کی جگہ بھی جو ہے وہ کور نہ رہے. لہذا اس آدمی کو تو اختیار نہیں ہے، چاہے جو اتنا بڑا ہو. PM بھی اگر ہو تو اس کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اٹھائے اور پھر خود وہاں بیٹھے. اس کا اختیار نہیں ہمارے پاس. اختیار اس کا ہے جو ذمہ دار ہے، وہ چاہے تو اٹھا سکتا ہے. کیونکہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ بیٹھے ہوئے مجلس میں شخص کو اٹھا کر کے خود وہاں بیٹھ جانا یہ قطعی جائز نہیں ہے. اچھا، اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ غلطی ہم نے کی ہے کہ ہم غلط جگہ بیٹھ گئے ہیں. جیسے ہی ہم دیکھیں کہ یہ سیٹ فل ہو رہی ہے اور وہ صاحب آ گئے ہیں اور یہیں پہ لائے جا رہے ہیں، قبل اس کے کہ وہ ذمہ دار آپ سے کہے اٹھے، اس سے پہلے خود ہی کیا کر دیں، ہم اٹھ جائیں اور اٹھ کر کے تو دونوں آدمی اٹھانے سے بچ جائیں. نہ ذمہ دار اٹھاوے اور نہ وہ جو صاحب آئے ہیں وہ اٹھاویں. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. بیٹھ گئے ہیں، غلطی کیا ہے، لیکن اب بیٹھنے کے بعد جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ نہیں یہ سیٹ ہماری نہیں ہے اور ہم غلط بیٹھ گئے ہیں، لہذا فوراً اٹھ جانا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَصَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْصَحُوا، کہ اگر تنگ ہو گئی ہے مجلس اور اس کے باوجود بھی لوگ آ رہے ہیں تو اب اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ اگر کرسی کی ہے تو ذمہ دار کو چاہیے کہ اگر 4 لگائے ہوئے ہیں تو اسی کو کسی طریقے سے اس میں 5 لائن بنا دے. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. یا یہ کہ اگر وہ محسوس کر رہا ہے کہ بھائی 4 بڑھایا ہی نہیں جا سکتا تو پھر پیچھے کرسیاں کیا کر دے، وہ لگا دے. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب مجلس میں ایسی بات ہو جائے تو مجلس کو کیا کرو، پھیلا لو. اچھا، پھیلانے سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ سکڑ جائیں تو مجلس پھیل جائے گی. اگر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر بات ہو رہی ہے اور بیٹھے ہوئے لوگ اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، کبھی کبھی اعلان کرتے ہیں بھائی صاحب آگے آ جائیے، وہ بھی مجلس کو ہی بڑھانے کی بات ہے. بھائی صاحب ذرا سب لوگ قریب قریب بیٹھ جائیے. تو جیسے ہی یہ اعلان ہو فوراً اس پر کیا کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. بعض لوگ ایک دم ڈھیٹ کے طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں، ایسا نہیں کریں. بلکہ اگر اعلان ہو گیا کہ مجلس میں کشادگی پیدا کریں تو ہر حال میں کشادگی پیدا کریں، کیونکہ یہ حکم الہی ہے. اس کا خیال رکھیں، یہ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر کرسی کے، جیسے میں کرسی والے نے تو غلطی کی ہے، اگر بیچ میں کرسی چھوڑا ہے اور ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، بیچ کی کرسی چھوڑی ہے، تب تو یہ حکم نہیں ہے، تو آپ جا کر بیچ میں بیٹھ سکتے کیونکہ غلطی کیا انہوں نے. لیکن اگر زمین پر بیٹھے ہوئے 2 شخص ہیں تو پھر ایسی شکل میں ان کے بیچ میں آ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ دونوں دوست ہوں، ان کی آپس میں دوستی ہے، قربت ہے، مانوسیت ہے، لہذا وہ دونوں قریب قریب بیٹھے ہیں. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بخاری کی روایت ہے کہ اگر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں
تو تیسرا آدمی بیچ میں گھس کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مجلس کبھی کبھی حلقے کی شکل میں ہوتی ہے، گول دائرہ بنتا ہے، تو گول دائرے میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ بھی حدیث آگے آ رہی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حلقہ نہ بگاڑیں، اس کی جو گولائی بنی ہوئی ہے نا، آپ ایسا بے تکا نہ بیٹھ جائیں کہ نہ وہ حلقہ لگے اور نہ وہ، بعض لوگ کرتے نا آگے بیٹھ گئے، اب پتہ چلا کہ 10 آدمی تو سرکل میں بیٹھے ہوئے، ایک صاحب 1 فٹ آگے نکل کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک دم نہیں کریں، حدیث میں اس کی منع دی ہے کہ حلقے کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ غالباً مسلم شریف کی یا بخاری کی روایت ہے کہ اور حلقے میں اگر بیچ میں بیٹھ گیا، مطلب سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے حضرت بیچ میں بیٹھ گئے، یہ تو ایک دم منع ہے، بلکہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر حلقہ لگا ہوا ہے تو پھر ایسی شکل میں اس کے بیچ میں بیٹھنا جو ہے وہ اس شخص پر لعنت ہے۔ اسی طریقے سے ایسی جگہ پہ نہ بیٹھیں کہ جو نمایاں جگہ ہو، لوگ دیکھیں کہ میں بیٹھا ہوں، یہ نیت سے جو ہے نا کسی بھی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور جب یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، کہ جب کہہ دیا جائے کہ اٹھو بھیا، اٹھ کر کے پیچھے جاؤ، تو آپ اس کو برا نہ مانیں بلکہ اٹھ کر کے چلا جائیں۔ ایک جگہ اٹھ کر اگر ایک آدمی چلا گیا، کبھی کبھی ہوتا نا بیچارے کو استنجا لگا، یہاں سے مجلس میں اٹھا اور چلا گیا، اب کھٹ سے کیا کیا دوسرا آدمی آ کر بیٹھ گیا، وہ آئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم غلط ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی اٹھ کر کے گیا ہے وہی اگر واپس آ رہا ہے تو اس جگہ کا سب سے زیادہ حق مستحق کون ہے؟ وہ آدمی ہے۔ انشاءاللہ زندگی نہیں تو بیٹھنے کے بعد کیا آداب ہے، یہ بیٹھنے تک کے ابھی تھے، بیٹھنے کے بعد کیا آداب ہے حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ آپ لوگ اس پر فخر کریں کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی اور ہماری تربیت کی، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ ورنہ سکھانے پر یہ حالت ہے، اور اگر نہیں سکھایا جاتا تو کیا ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔